نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم صدق الله مولانا العظيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں ڈیفنس کی، ریاست مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی کیا اسٹریٹجی بنائی، اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا کہ آپ نے ریزرو فوج کا سیگا، ریزرو فوج کا آپ نے آغاز کیا، اور آج ہم کچھ اور تفصیلات کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے عرض کر دیں کہ آپ کی حکمت عملی کا بہت بڑا پہلو یہ بھی تھا کہ جب میثاق مدینہ دستخط کیا گیا تو 44 پولیٹیکل اینٹیٹیز یا قبائل نے یا فریقوں نے اس پہ دستخط کیے۔ اس کا ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ اگر کسی ایک فریق پہ حملہ ہوگا وہ سبھی کے خلاف سمجھا جائے گا، اور اسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام بھی کیا، اور یہ بھی میں ایک آرٹیکل بیان کر رہا ہوں میثاق مدینہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جتنے قبائل اور جتنے طبقے ہیں، مثال کے طور پر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہیں، ہر کسی کا فیصلہ اس کے پرسنل لا کے مطابق ہوگا۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ہندوستان کے کم و بیش 24 کروڑ مسلمان کیوں رو رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے ہمارے اسلامی قانون کے مطابق، ہمارے پرسنل لا کے مطابق کیے جائیں۔ گویا یہ بھی دفاع کو مضبوط کرنے کا ایک ٹول تھا کہ آپ نے دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق آپ نے واگزار کیے، اور ان کو کہا کہ تم اپنے طریقے پہ زندگی گزارو، اسلامی ریاست اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ ہاں، جب کسی ریاست کی سبھی اینٹیٹیز اور اس کے سبھی لوگ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، تب اس کا دفاع بھی ممکن ہوتا ہے۔ ہاں، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے، اللہ ان کو کروٹ چین دے، بہت بڑے محقق تھے پچھلی صدی کے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ سائن کرنے کے بعد ان 44 قبائل کے زیر نگی جتنے علاقے تھے اس کے گرد آپ نے برجیاں لگوا دی۔ گویا ریاست مدینہ کی حدود کا تعین آپ نے فرما دیا کہ یہ ریاست مدینہ ہے، یہاں ریاست مدینہ کا قانون لاگو ہوگا۔ اور ایک اور بہت اہم بات اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ شیر خدا ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ جب جنگ میں تھک جاتے یا ہمیں کوئی تھوڑی سی استراحت کی ضرورت محسوس ہوتی، ہم جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں جا کے پناہ لے لیتے، اور اس کے لفظ یہ ہیں، یہ حدیث کی کتابوں میں یہ عام طور پر حدیث مہیا ہے کہ ہم میں سے سب سے آگے دشمن کے قریب تر جو ہوتا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اور ہماری تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے، اپنے صحابہ سے بھی زیادہ بہادر تھے۔ جب صحابہ کو بھی کوئی خطرہ ہوتا تو جنگ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے۔ ہاں، آپ نے اپنے دفاع کو اور کیسے کیسے آپ نے مضبوط کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع کے لیے کیسی کیسی تیاریاں کی۔ میں اس میں یہ کوٹ کر رہا ہوں حدیث کی کتابیں، خاص طور پر ترمذی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ہمیں جنگ کے سارے ٹولز ہمارے پاس بہت اچھے انداز میں تیار ہونے چاہیے، تو آپ نے 2 صحابہ کو، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت غیلان بن سلمہ کو آپ نے جرش روانہ کیا۔ جرش اس وقت کے
یمن کے علاقے میں جرش وہ علاقہ تھا جہاں بہت اچھی منجنیقیں بنتی تھی، طائف وہ علاقہ تھا جہاں بہت اچھی اور بھاری منجنیقیں بنتی تھی۔ آپ نے کچھ صحابہ کو، 2 کے نام مجھے ملے ہیں، اور بھی کئی صحابہ کو آپ نے بھیجا کہ آپ وہاں اچھی منجنیق بنانے کا آپ وہاں مشق کر کے آئیں، آپ اس کی ٹریننگ لے کے آئیں۔ ایک منجنیق کی طرح کا ایک اور ہتھیار بھی تھا جو بہت بڑے پتھر کو دشمن کی جانب اچھال دیتا تھا، جس طرح منجنیق اچھالتی تھی، اس کا نام تھا سنور۔ سنور ہماری تاریخ کی 2 بڑی کتابیں ہیں، تاریخ طبری اور تاریخ ابن اسحاق۔ ابن اسحاق تو سب سے قدیم ترین تاریخ ہے ابن اسحاق کی۔ ان دونوں میں یہ تفصیلات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنور بنانے کے لیے اپنے کئی صحابہ کو وہاں بھیجا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری تھی۔ آپ نے اتنی بڑی منجنیق بنوائی کہ اس میں 3 من کا، 2.5 من کا، یعنی میں اندازے سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی لکھا ہوا اس کے ثبوت نہیں ہے، لیکن میرے پاس یہ شہادت موجود ہے کہ اتنی بڑی منجنیق تھی کہ جب فتنہ ارتداد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب لوگوں نے خاتم النبیین کی ہدایات سے انکار کیا، کسی عرب طبقے نے آ کے کہا زکوٰۃ معاف کر دی جائے تو ہم مسلمان رہیں گے، کسی نے کہا نمازوں میں تخفیف کر دی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تیاری کروائی تھی، آپ اس کا ایک مظہر دیکھیں کہ مسیلمہ کذاب اپنے قلعے میں، جس کو حدیقۃ الرحمن کہتے تھے، اس میں محصور ہو گیا۔ ایک جلیل القدر صحابی تھے حضرت برا بن عازب، وہ اسلحہ بند ہو کے منجنیق میں بیٹھ گئے کہ مجھے آپ اچھال دیں حدیقۃ الرحمن کی طرف، مسیلمہ کذاب کے قلعے کی جانب۔ ان کو منجنیق میں رکھ کے ان کو وہاں پھینک دیا گیا، اور وہ دشمن کے بیچ میں جا کے انہوں نے لینڈ کیا، اور انہوں نے لڑتے لڑتے اندر سے قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی ایک اسٹریٹجی تھی، اور بھی آپ نے دفاع کے لیے بہت سارے کام کیے جن کا انشاءاللہ آئندہ شارٹ لیکچر میں ہم تذکرہ کریں گے۔ شکریہ جی۔